ٹرو سیکر بھائی دے جواب اس کو. اس کو تو میں نے کوئی جواب نہیں دینا. جو بندہ ایسے لوگوں کو اکابرین مانتا ہے کہ جو گالی باز ہے، عادتاً گالی باز ہے، اس بندے سے کیا بات کریں. آپ نے کرنی ہے تو کر لیں. تو تم بتاؤ نا، تم اکابرین ایسے جو عادتاً گالی باز ہیں ان کو اکابرین، ایسے بندوں کو اکابرین مانتے ہو؟ پوری امت کو گالی دے، جو پوری امت کو برا بلا میں جو کہے، تم وہ سے جو وہ کابر پوچھا ہو ہے سکتا ادھر 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 نہ بھاگو. جو تم سے میں نے ہے. پوچھا اس میں کا تو ادھر جواب ادھر دو. نہیں بھاگ رہا. میں آپ کا خریدا پہلے ہوا اپنا غلام. جواب دو، اپنا میں جواب دو، بتا تو رہا پھر ہوں کہ اگلا اگر سوال کرو. آپ بھی تو اسی کو کابر مانتے ہیں جس نے پوری امت مسلمہ کو گالیاں دی ہیں. ہم کس کو مانتے ہیں؟ بولو. مرزا اپنی صاحب اس بات پہ کا الزام جواب لگا دینا رہے ہیں. نہیں مرزا ہے، صاحب نے تو جھوٹ بولی پوری جا رہا امت ہے. کو 1379 گالیاں دی ہیں ٹروت سیکر صاحب، ان کو کیوں کابر مانتے ہیں؟ او بھائی دیکھا نا، یہی جھوٹ بولنا ہے لیکن اپنا جواب نہیں دینا. ہاں میں ابھی بتا دیتا ہوں نا بھائی. میں میں آپ عرب بتائیں، میں نے ایک عرب منٹ بتائیں، اب چپ کرو، اب چپ دوسروں کرو. کی عورتوں کو کتیا سے جو پرے کرنا گالی ہے یا نہیں ہے؟ جو جو جن لوگ جو جو میری وہاں دعوت کو پہ، قبول نہیں میں کرتا دے وہ رہا ہوں نا حرام جواب، کی میں عورتوں جواب کی دے رہا اولاد، ہوں، یہ پھر گالیاں ہیں یا میں نہیں ہے؟ جواب دے رہا ہوں لیکن جسے پوچھ رہا ہوں وہ جواب دے. ٹھیک اچھا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی صاحب جواب دیں. اگر اتنا تھپڑ نہیں ہے تو پھر ادھر آ کے سوال نہ کرے ہم سے. سمپل سی بات ہے، اور مجھے اس سے بات کرنے تو بیچ میں نہ بولنا. ہاں ایسے بات نہ کرنا. ہاں تو چپ کر کے بیٹھے رہو، پھر سوال کرنے نہ آیا کرو. جو بندہ عادتاً ایسے لوگوں کو گالی باز مانتا ہے، ان کو کابرین مانتا ہے، اپنا کابرین مانتا ہے، وہ ہم سے سوال کرنے آئے گا. او بھائی تو بڑی گیم دوسری ہے. بروسی نبی بنا دیا اتنے بڑے گالی باز بس کو آپ نے. چپ کر دو اب. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں نے سے بتا دیا ہے تو میں نے سے. ہاں تو میں بھی انگیج نہیں کر رہا. یہ جھوٹ ہے نا، تم لوگ گالی باز ہو نا، تم لوگ گندے دو لوگ ہو، تم نے تو یہ جھوٹ بولنا ہے. تو چلو کون سا ہر ٹروت سرٹیفکیٹ سیکر ہے؟ بھائی ہاں تو جواب دینے دے نا پھر. عباس بھائی سرٹیفکیٹ ہے پھر کہتا ہے میں انگیج نہیں، تو جواب دینے دے. عباس بھائی ایک منٹ یار آپ اب وہ کیوں بول رہے ہیں؟ ایک منٹ شاپ شوٹر، تو کیوں بول رہا ہے بیچ میں؟ ٹروت سیکر بھائی پہلے میں کہتا ہے بتاتا ایسا جاتا ہوں، ایسا آپ جھوٹا بتانا یہ بندہ ہے، کہتا گالی ہے میں ہے نے یا انگیج نہیں نہیں ہے. کرنا ساتھ ہی. اب چپ کر رہا ہے، اس کی میں لیتا ہوں ذرا. او بھائی ایک جان منٹ، ایک اس کی منٹ. میں کلاس لیتا ہوں، میں چپ کر رہا شاپ شوٹر. او بھائی آپ ایک بات وہاں بتائیں پہ میرے کو کہ جس کو میری وہاں پہ دعوت پہنچی اس نے مجھے حضرت قبول نہیں مسیح کیا، آپ وہ موعود. علمی گندی بات تو عورتوں کر نہیں کی سکتے ٹروت اولادیں سیکر ہیں. صاحب. آپ علمی بات تو بھائی کر نہیں سکتے. تو آپ انگیج نے کیوں کیا کر بات رہا کرنی؟ ہے؟ انگیج نہ کر شاباش. آپ سے یہی نہیں، انگیج کسی نہ نے کس کرو، نے کیا آپ کو انگیج؟ میرے کس سے نے انگیج کیا؟ نہ کرو. تو نہ بول کس کیوں نے رہے ہو؟ کیا؟ بول کیوں رہے ہو؟ آپ نے بولا پہلے. گالی کیوں دے آپ رہے نے ہو؟ بولا پہلے. حضرت مسیح موعود کو آپ نے گالی بولا کیوں پہلے. دی ہے؟ میں نے تو نہیں دی. ہاں تو پھر چپ کر جاؤ. کوئی تم نے لفظ میں نے غلط تو نہیں کہنا ہمارے نہیں کعبہ کے بارے میں. نہیں 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 تو کس نہیں آپ خود نہیں نکال رہے ہو نہیں گالیاں اپنے نہیں قابل کو. نہیں، گندا بھائی گالی آپ باز. مرزا صاحب کو نہیں خود گالیاں نہیں نکال رہے نہیں، ہیں. آپ گندا گالی آپ اپنے باز. مرزا صاحب کو خود گالیاں نکال رہے ہیں. آپ خود گالیاں نکال رہے ہیں مرزا صاحب کو خود. اچھا گالی آپ کو اتنی نکالنی ہے؟ شرم نہیں جن کو گندے گالی نکالنی ہے تم نے؟ آپ جن کو میرے مانتے منہ ہیں نہ آپ لگ خود ان کو بھائی، گالیاں میرے منہ نکال نہ رہے ہیں. لگو، میرے منہ نہ لگو شاباش. تو پھر آپ بھی نہ کرو، آپ بھی بات نہ کرو. آپ سے کوئی میرے منہ بات نہ کر رہا لگو. ہے تو بس آپ سے بھی کوئی بات نہیں کر رہا. اچھا ویسے ٹروت سیکر بھائی جو آپ نے جو آپ سے ایک منٹ شاپ چھوٹا یار، ایک منٹ یار. یار جو آپ حضرت اپنی مسیح بات موعود علیہ کرنا، الصلوۃ آپ ہر والسلام کے ٹائم بارے میں سے گالیاں بات گالیاں زبانی کیوں کی ہے کرتے نا. رہتے ہیں؟ ایک منٹ نا یار شاپ چھوٹا، ایک منٹ رک تو جا. جو تجھے پتہ نہیں ہے کہ بات کیا ہوئی ہے. تو جو حضرت مسیح موعود کے بارے میں جو یہ بات زبانی کر رہا ہے یہ بندہ، انہوں نے ایسے لوگوں کو جنرلی اسپیکنگ، ایسے لوگوں کو یا برے کو برا کہا ہے یا ایسے لوگوں کو برا کہا ہے اسی طرح جس طرح قرآن کا قرآن گالیاں اور دی ہیں، حدیث سے گالیاں جنرلی او بھائی اسپیکنگ گالیاں دی ہیں گالیاں. برے لوگوں کو برا کہا ہے. جیسے قرآن نے او بھائی جو لوگ الزام بازی کرتے تھے. اب یہ ریل بھائی یہ قرآن کے اوپر جا رہا ہے، نہیں بکواس تو کر میں رہا نے ہے یہاں جواب، کے مجھے اوپر. اس نے مرزا گالی دی ہے صاحب نا، کی گالیاں اس بچانے نے کے گالی لیے دی ہے نا. جو میں انہوں نے نے تجھ سے پوری سوال امت پوچھا کو تھا. گالیاں دی. اچھا مجھے تو ایک بھائی بات تو بتاؤ. میں نے جواب تو دینا ہے نا، جواب سن لو نا. ہاں جو آپ قرآن سے نہیں مرزا صاحب کی گالیوں سے دو جو انہوں نے جواب تو پوری بھائی امت کو دی. قرآن مجید نے بھی جنرلی اسپیکنگ کہا، سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. اچھا چلو حضرت ٹھیک ہے. مسیح موعود نے بھی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں اچھا میں اگر مرزا انہی صاحب لوگوں کو کے لیے جنہوں نے برا کیا، جنرلی اسپیکنگ، اچھا میں پرسنلی نہیں. اگر میری بات سنو نا، میری بات اب سنو. اپنا یار ایک منٹ یار شاپ شوٹر، تجھ سے اب بات نبی کر نہیں پاک رہا. نے کہا کہ لا نبی آباد ہی، میں لیکن یار مرزا تجھ سے صاحب نے کہا بات میں نہیں کر نبی رہا ہوں. بھائی، میں ان کو شاپ غلط شوٹر تجھ سے سمجھتا ہوں تو بات میں نہیں ان کو کر کہہ رہا. سکتا ہوں یہ اس باتیں. بندے نے یہ ایسے بندے کو کابر مانتا ہے.
ٹھیک ہے، جس نے عادتاً جو گالی باز ہے اس نے تو مجھے مرزا بلایا. صاحب کی عادتاً گالی باز بات تھے تو یار. سن لینا. اور مرزا صاحب نے 1379 گالیاں آپ دی ایسے ہوئی ہیں کرتے لوگوں ہیں، کو. آپ خود گندی بات کر رہے ہیں. او بھائی شرم گالی باز آدمی چپ یار. کر جاؤ. گالی باز تم سے نہیں بات ہو رہی. اور بدکار اور اس کی شارپ اولاد اور شارپ پتہ شوٹر بات نہیں سن. ولد الزنا کی اولاد اور کنجریوں کی اولادیں، یہ اور سارے یار مرزا صاحب تجھے کو پتہ گالیاں ہی دی ہوئی نہیں ہیں. ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے بات کیا ہوئی ہے. جو بات انہوں نے جو سخت الفاظ کیے ہیں وہ قرآن مجید کے مطابق کیے ہیں. اچھا میں قرآن مجید کے مطابق مرزا صاحب کو کنجری کی اولاد کہہ سکتا ہوں؟ ابھی دیکھ لو یہ رحیل، تو کیا رہی، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ قرآن میں یہ اب کدھر گالیاں شروع ہو گئے نا، یہ گندے گالی باز لوگ. رحیل ادھر موجود ہو؟ مرزا غلام قادیانی گندا گالی باز. رحیل موجود ہو ادھر؟ آپ کیوں چیخے تقریباً نا ہفتہ پہلے کی بات ہے. میں نا یہ جن کی علی کی جن گروپ سے لڑائی چل رہی ہے نا، میں ان کی براڈ پہ گیا. انہوں نے مجھے فوراً وہاں ایک نا علامہ صاحب آئے جو ایک شاخ صاحب لڑائی تو ختم نہیں ہوئی. لڑائی چل رہی ہے. اچھا علامہ صاحب آئے تھے. جی اچھا انہوں نے مجھے جاہل، بدتمیز اور ایک نے منافق وہ کہہ دیا. میں نے سب کو اینڈ پہ دعائیں دی اور واپس آ گیا. ٹھیک ہے، اب آپ ہاں جی تھوڑی دیر بعد انہوں نے میں وہ نا ایک ہمارے کینیڈا سے ناصر صاحب ان کی نا وہ لڑائی چل رہی تھی وہاں. تو میں فوراً اوپر گیا. میں نے کہا ناصر بھائی یہ نا آپ کے مزاج کے لوگ نہیں. وہ پھر میرے خلاف چل اچھا 2 دن پہلے نا عاشورہ پہ تو نا وہ اسی براڈ کے اسی گروپ کے ایک بندے نے نا براڈ لگائی. تو وہ چونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ ذکر چل رہا تھا، میں نے اس کو فوراً ٹیپ کرنا شروع کر دیا. اور واپسی آتے ہوئے میں نے ان کو ایک پھول بھی مارا. ٹھیک ہے، اپنی پسندیدگی دیکھیں، اچھی بات کہیں بھی ہو ہم تو وہاں سنتے ہیں بیٹھے. وہ تو امام حسین کا موت کے دن اب تو کرنا ہی تھا جی. آگے چل رہے ہیں. ہاں جی. تو کل نا میں بیٹھا ہوں، وہی بندہ وہ جس کو میں نے پھول مارا تھا نا وہ آیا. اس نے پتہ نہیں مجھے میسج دینا چاہا. اس نے جتنے بھی بیٹھے تھے نا پینل پہ سب کو پھول مارے سوائے میرے. مجھے بڑی ہنسی آئی کہ یہ دیکھو نا کس طرح نہ دل پہ چھریاں چلائیں، یہ پھولوں سے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. نہ ہم خاموش ہیں تو خاموش ہی رہنے دیں. دیکھیں میرے تو سچی میں پھولوں سے مسئلے ہو جاتے ہیں. نہیں میں ہنس رہا تھا. میرے دل میں تو ایسی کوئی بات نہیں، ان کے لیے بھی نہیں ہے نہ آپ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، لڑائی ہے وہ انشاءاللہ صحیح صلح ہو ہی جائے گی نا ایک نہ ایک دن. اچھا میں بتاتا ہوں، موقع دے دیجیے. آخری بات علی بھائی نے جانا ہے. جن کی بات آپ کر رہے ہیں نا وہ گالیاں دینے والے علماء کرام جو ہیں، تو میں اصل میں وہ آپ نیچے کاؤنٹ کرتے ہیں نا، میں ان کی جڑیں پکڑتا ہوں، بنیادیں. تو وہ جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، آپ نے جو کہا کہ بغض ہے آپ کے دل میں ان کے لیے، راجہ صاحب کے لیے، وہ بنیاد ہے سر جی. اور ہم نے جتنی بھی دیر رمضان میں باتیں کی ہم ایویڈنسوں کے ساتھ ان کے منہ پہ کرتے تھے. ہمارے پاس ثبوت ہیں، ایویڈنس ہیں، ہماری فون پہ کانفرنس کالیں ہوئی ہیں. تو میں ایسے پالتو میں بات نہیں کرتا. ہم صرف اتنی بات کرتے ہیں. میں ابھی بھی تنزیلہ بھائی سے باتیں کر رہا تھا کہ لبادہ ایک یہ منافقت والے چہرے اتار کے سائڈ پہ کرو. میں اگر شاطمیت کرتا ہوں تو میں کھل کے سامنے کے کرتا ہوں، میں انکار نہیں کرتا نا. میں نے تو ڈبل چہرے نہیں رکھے ہوئے کہ ہم بیک ڈور پہ اور باتیں کریں سامنے اور کریں نا. ان چیزوں سے دینوں کو نقصان پہنچتا ہے. وہاں وہ مولوی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، سپورٹ ان گالی بازوں کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کام چوک کے رکھو، کام کھینچ کے رکھو، ایسے ہی کرو، یہ ٹھیک ہے. تو تم ماشاءاللہ بہت ہی تبلیغ کر رہے ہو، بڑا اچھے تم علم دے رہے ہو، بڑے مفکر اعظم ہو جماعت کے. یہ راجہ صاحب کے الفاظ ہیں ان کے بارے میں سر، جن کو آپ کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے جو رمضان میں گالیاں دی ہیں، او ہو دنیا حیران ہوگی. ان کے بارے میں راجہ صاحب کے کامنٹ کیا ہیں کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا فہم دیتے ہیں، آپ اچھی تبلیغ کرتے ہیں. یہ الفاظ ہے راجہ صاحب کے ان کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اوپر تنے کاٹتے رہو، جڑوں کو نہ پکڑو. یہ بھی منافقت میں آ جاتا ہے سر. بدی ہے تو بدی کو جڑ سے اٹھا کے بات کریں سر. میں نے جو عرض کی کہ میں تو سیکھنے آتا ہوں، تو مجھے جہاں سے موقع ملتا ہے بس میں یہاں پہ کوئی وہ کرنے تو نہیں نہ آیا ہوں ہاں جی، اپنے پرسنل لنک بنانے کے لیے یا اس طرح دوستیاں. ٹھیک ہے، جو بھی اچھی بات سناتا ہے اس کی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ہم سنتے ہیں شوق سے بیٹھ کے.
پھر یہ بھی نہیں نا کہتے کہ بغض آپ کے دل میں نا، پھر کہا کروں آپ کے مسائل آپ جانتے ہوں گے، یا بغض کہیں گے تو بغض میں نے کہا کہ آپ کے دل میں ان کے لیے نا بدزنی ہے. ہاں بات زنی ہے، بہت سی بری چیز ہے. چلو ٹھیک ہے. نہیں میں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ کی صلح ہو ہی جائے گی ایک نہ ایک دن انشاءاللہ. نہیں صلح نہیں ہوگی سر، یہ تو میں نے علل اعلان ہم نے دعویٰ کیا ہوا ہے نا کہ جب دنیا جہان چھوڑ دیں گے، ہیڈ آفس سے بھی فرمان آج علی پہ غصہ کر جاتے ہیں، ہم لوگ یہ بات نہیں مانیں گے کہ ہم ان لوگوں سے صلح کریں. یہ آپ نے یہ بہت بہت دفعہ دور میرے چلے سے گئے. سنا ہونا ہے، بہت دفعہ آپ نے میرے سے سنا ہونا ہے کہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اینڈ میں ٹیبل پہ ہی ریزالو ہوتا ہے. جی یہ نہیں ہو سکتا سر. دیکھیں ہمیں تو اللہ کے فضل سے ہیڈ آفس سے اگر حکم آتا ہے نا کہ جا کے اپنے بدترین جو دشمن ہے اس کی بھی جا کے تم وہ کرو، دل جوئی کرو، تو ہم تو انشاءاللہ ضرور جائیں گے. بس وہ ہر بندہ کا پھر اپنے ہر بندے کی فطرت اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اسی سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے. یقین کریں آپ، جسے آپ پسند نہیں نہ کرتے اس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. بہت اچھی بات کی ماشاءاللہ. جی آپ جو سی اجازت چاہیے چاہتے ہیں اجازت، کیونکہ میں بھی نکل رہا ہوں گھر سے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا آپ صاحب، انشاءاللہ ملتے ہیں. 150 سیدھی بھائی 150 گرمی ہمارے پاس. اوکے سر جی، سسری بھائی، علی بھائی، سب کو بھائیوں کو السلام بڑی علیکم. دیر کا نکلا ہوا ہوں گھر سے میں تو، اسی لیے جی میرا کیمرہ بند ہوا ہے نا، میں دوسرے موبائل جب چلا کے بیٹھا ہوا تھا میں تو موبائل کیونکہ گھر میں چارجنگ پہ تھا، گرمی میں موبائل چارج نہیں ہوتا، باہر آ کے تو ویسے ہی موبائل گرم ہو جاتا ہے. کل بھی میں اس لیے اتر گیا تھا احمد کے براڈ سے بھی، وہ موبائل بالکل چارج ختم کر دیتا ہے، تو اس لیے پھر انشاءاللہ شام کو دوبارہ حاضر ہوں گے. موبائل تو کیا میری گاڑی کا اے سی بالکل کام کرنا چھوڑ گیا ہے، آدھا گھنٹہ کام کیا ہے صرف. نہیں کرتا. صحیح ہے. چلو اچھا سی ٹی بھائی، پھر ملتے ہیں بعد. اللہ حافظ. اوکے اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم. من کرے. ماشاءاللہ زبردست. نہیں بالکل، یہ جتنا میں نے سنا ہے بالکل یہ ایگزیکٹلی ساری وہی باتیں اس شخص نے کی ہیں جو کہ شاید میں بھی کرتا تبصرے کے اندر، اور جو کہ اکثر ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا حرکتیں ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست اس چیز کے اندر وزن ہے کہ جب ان کے اپنے لوگ وہ باتیں کر رہے ہیں جو ایک عرصے سے ہم سب آپ سب بھائی ان کو بتا رہے تھے. لاسٹ ڈیبیٹ بھی جو ہوئی تھی عدنان رشید بھائی کی اور امتیاز بھائی کی، اور اس میں یہی لگ بھگ یہی ٹیم تھی، اور جو غیر اخلاقی حرکتیں تو ہوئیں وہ تو ایک سائیڈ پہ، جو علمی دیوالیہ جماعت کا نکلا تھا سارا کا سارا سسٹم اپنا ہونے کے باوجود، وہ پچھلے کمرے میں پوری ٹیم ہونے کے باوجود، اور لیپ ٹاپ اسکرینیں ہر چیز ہونے کے باوجود کیا کہ وہی پاکٹ بک اٹھا کے پڑھ دی انہوں نے. ایگزیکٹلی اس مرتبہ بھی وہی انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اس ٹائم پہ بھی پبلک یہ کہہ رہی تھی، ہم سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اپنے آپ میں جو خوش ہو رہے ہیں کہ با جی وہ دیکھیں جی وہ ہم نے فلاں کی تحریر اٹھا کے پڑھ دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن جو سنسیئر کامن احمدی ہے اس کے دل پہ بہت اثر ہوا ہے. اور یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں پھر اس ڈیبیٹ میں یہ باتیں کھل کے اب سامنے آ رہی ہیں کہ ان کو نہ صرف سارا کچھ نظر آ رہا ہے ان کا کٹھا چٹا کہ یہ کیا کچھ کر رہے ہیں، بلکہ اب پریکٹیکلی وہ لوگ آگے آ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں اس کے اوپر. اور یہ میرے خیال میں بڑی زبردست اچیومنٹ ہے. سب سے بڑی اچیومنٹ یہی ہے، بجائے اس کے کہ بندہ یہ کہتا رہے کہ جی ڈیبیٹ جیت گئے، وہ اپنی جگہ پہ نعرے مار رہے ہیں، ہم اپنا کہتے رہیں، وہ سب تو اپنی جگہ پہ ہے. اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ جن کے لیے ہمارے یہ بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا کرے، یہ جتنے بھی دائی ہمارے بھائی ہیں جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی اوٹ پٹانگ شرطیں بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، کتنا کچھ جو ہے وہ اس کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں جسٹ ٹو میک اے پوائنٹ کہ ان کی عام عوام کو سمجھ آئے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اور وہ الحمدللہ ٹارگٹ اچیو ہوا ہے اور وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. میں تو اس چیز کے اوپر کنگریچولیٹ کروں گا سب کو، اور اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے ان تمام بھائیوں کو جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ انہوں نے کیا حرکتیں وہاں پہ کرنی ہوتی ہیں، اور کس طرح یہ تو انتہائی غیر انسانی حرکتیں کرتے ہیں یہ لوگ جب بیٹھتے ہیں. وہ عامر حق بھائی نے اس کو لقب دیا ہوا ہے، وہ ابراہیم نا خلف، وہ اخلف جو ہے
उस आदमी की पिछली डिबेट में भी आपने हरकतें देखी होंगी, वो जिस तरह से आके बदमाशियां, ये करना है तो करो, नहीं तो ठीक है उठो तुम लोग चले जाओ, और फिर ये कहते हैं कि हम बड़े लव फॉर ऑल, बड़े पीसफुल लोग हैं। लेकिन आप ये देखें इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट क्या हुआ है, इनकी आवाम को पता चला है। इतना ज़्यादा शोर वही शख्स मचाता है और इतना कंजर्व हो के अपने इर्द गिर्द बाउंड्री खड़ी करके 1300 शर्तें लगा के वही बैठता है जिसके पल्ले कुछ ना हो, जिसको पता हो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको वो मशहूर जुमला तो याद होगा आमिर भाई का कि डिबेट में जाते हैं जिसकी खातिर, मिर्जा की खातिर, जाते ही सबसे पहले नालायक बच्चे की तरह उसको कमरे से बाहर निकाल देते हैं। चलो भाई इसने कोई शरारत कर देनी है, इसको उठा के कमरे से बाहर फेंक दो। माशाल्लाह आप देख लें इसके अंदर भी अमर भाई की तारीफ करते रहे, साथ साथ खुश होते हैं वो। हो गया ह्यूमैनिटी आपका हो गया। यार मैंने 2 मिनट म्यूट रखे कर यार कुट के रख दो ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਰੇ ਫਾਇਆ ਲਾ ਛੜੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਚ ਆ ਜੋ ਦੇ ये बड़ा ह्यूमैनिटी की भी दिल लगी है। तो बाद आ जाओ। की बात की है कि ये सबसे बड़ी शिकस्त उनकी यही है कि कमरे में, जिस कमरे में डिबेट होती है वहां से पहले मिर्जा साहब को निकालते हैं। ये आपने बिल्कुल एग्जैक्टली तारिक चौहान साहब, आप ये देखें ना कि आपका दावा ये हो कि एक शख्स की खातिर हमने इतनी मेहनत की है, उसकी इज्जत को हम दिफा करने जा रहे हैं, उसका प्रचार करने जा रहे हैं, और एक हद तक आप कर भी रहे हो, और वो सिर्फ आप कहाँ कर रहे हो, बसों के पीछे, किराए के बिलबोर्ड्स के ऊपर, और गरीब अहमदियों के हाथ में पकड़ा के एक बोर्ड और सारा दिन चौक में धूप में खड़ा करना उनको, इस सब को तो बड़े अच्छे से आप कर रहे हैं। लेकिन वो मिर्जा साहब ने ही कहा था ना कि लाफ गजाफ तो बहुत करते हैं, लेकिन पता तब चलता है जब मैदान में आते हैं, कोई इनको ललकारता है, फिर ये वहीं घुस जाते हैं। अब माजरत के साथ अल्फाज सख्त हैं भाई, जहां से तशरीफ लाए होते हैं, ठीक है, आपका तो कुछ नहीं है। नहीं मैं एग्जैक्टली मेरा तो कोई कसूर नहीं है। अपना अफरूक भाई, ये ना चीज हुई है वहाँ पे ना, मिर्जा साहब का नाम लेने लगा, नजीर नाम लेने लगा। वालेकुम रहमतुल्लाह।